الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے، اور ہم نے لاسٹ اپنی کلاس جو کی تھی وہ 24 سے 30 آیات تک ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ 6 آیات ہم نے پڑھی تھی، جس کے بارے میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، تفصیل بتا چکا ہوں۔ ہم پڑھ لیتے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، تو ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی اب سے 3,500 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے ورڈ ٹو ورڈ قرآن میں اتار دی۔ یہ ہے اس کلام کی شان۔ ایسا کوئی کلام ابھی دنیا میں زندہ نہیں ہے جو پوری اپنی اصلی حالت میں ہو سوائے اس قرآن کے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو فرعون چونکا رب العالمین کیا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو رب العالمین کیا ہے، وہ یہ پوچھا اس نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین و آسمانوں کا رب ہے، اور جو اس کے درمیان ہے چیزیں، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ اس کا بھی رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تو فرعون نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے درباری تھے، آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیا ایک منٹ، کیا تم سنتے ہو، یعنی کہ کیا تم سن رہے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رب ہے تمام چیزوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو فرعون نے کہا بلا شبہ تمہارا رسول وہ جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یقیناً دیوانہ ہے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا یہ جو رسول بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یہ دیوانہ ہے۔ یہ میں سب تفصیل بتا چکا ہوں، صرف ایک اوور ویو دے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ بھی میں نے بتا دیا تھا، آسمان اور زمین، مشرق اور مغرب، ٹھیک ہے۔ فرعون نے کہا البتہ تو نے پکڑا کوئی اور معبود میرے سوا تو میں تجھے قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر میرے سوا آپ نے کسی اور کا بھی نام لیا یا کسی اور کو کہا تو میں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ یہ قید خانے پر کسی دن میں بڑا تفصیلاً بتاؤں گا کہ قید خانے کی سزا شروع سے اب تک چلتی چلی آ رہی ہے ہمارے اسلاف کے ساتھ۔ جتنی تفسیر میں پڑھاتا ہوں نا، اس میں جن تفسیروں سے میں استفادہ کرتا ہوں، اس میں ایک تفسیر ہے جو عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان کا انتقال ابھی 2 مہینے پہلے ہوا ہے، 2.5 مہینے پہلے، اور وہ بھی قید کی حالت میں تھے۔ امام ابن تیمیہ کا انتقال ہوا قید خانے میں ہوا۔ جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام تھے اکثر و بیشتر قید خانے میں گئے۔ امام احمد بن حنبل قیدی بنا دیا تھا ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا تھا، کنویں والے وہ جو تھے، میں نے بتایا نا ایک نبی کا ذکر قرآن میں گزرا ہے، ان کو کنویں میں قید کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فرعون نے کہا کہ میں تمہیں قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں، نشانی لے آؤں تو، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، یعنی کوئی معجزہ لے آؤں تو۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال فأت به إن كنت من الصادقين۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ کوئی نشانی میں دکھاؤں، تو فرعون نے کہا تم لے آؤ وہ چیز اگر تم ہو سچوں میں سے، اگر تم سچے ہو تو لا کے دکھاؤ کوئی بھی معجزہ۔ دیکھو بیٹا ایک چیز پہلے ذہن میں رکھو، معجزہ تو سب کو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کسی نبی میں بھی یہ طاقت نہیں کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی معجزہ لا کر دکھا سکے، یہ کسی کو بھی اختیار نہیں دیا۔ جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں ہوئی ساتھ میں، کوئی نبی بھی معجزہ نہیں لے کر آیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو فرعون نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو لے کر آ جاؤ۔
اب سنو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا تو ناگہاں وہ تھا واضح زبردست اژدہا. ان کے پاس ایک عصا تھا جس سے وہ لکڑیاں جھاڑتے تھے. یاد ہے وہ جب اللہ نے کلام کیا تھا پہلی بار تو پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عصا ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ٹھیک ہے، اپنے جانوروں کو ہانکتا ہوں، اور بھی ضرورت کے بہت سارے کام اس سے لیتا ہوں میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کری کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیجئے، اور جیسے ہی انہوں نے عصا زمین پر ڈالا تو یہاں پر لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے ثعبان مبین، بہت بڑا اژدہا سانپ وہ بن گیا تھا. اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھنا، یہ جو ثعبان ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا اژدہا سانپ بن جانا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ہیتن بن گیا. ہیتن کہتے ہیں دبلے پتلے سانپ کو، اور ثعبان کا مطلب ہے بہت بڑا سانپ. اور تیسری جگہ ایک اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا ڈالیں تو وہ جانن بن گیا. جانن کہتے ہیں بالکل چھوٹے سے سانپ کو. یہ تینوں لفظ قرآن میں آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہا ڈالا تو وہ جانن بھی بنا، چھوٹا سانپ بھی بنا. ایک جگہ آیا وہ ہیتن بھی بنا. ہیتن کا مطلب دبلا پتلا سا پھرتیلا سانپ نہیں ہوتا، باریک سا یعنی دبلا پتلا سا ہوتا ہے، بڑی پھرتی سے چل رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر ثعبان کا مطلب ہے اژدہا سانپ بنا. اب کوئی بھی چیز ایسی رکھو، دیکھو میں نے یہ تینوں چیزیں اس وجہ سے بتائیں کیونکہ میں یہاں ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں تم سب کا. ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ اصول ہے قرآن کا بھی اور صحیح حدیث کا بھی، کہ اگر دو مختلف باتیں صحیح سند سے آ جائیں، بھائی قرآن کی بات تو ویسے ہی صحیح ہے، ہیتن بھی بنا، جانن بھی بنا، ثعبان بھی بنا. اس کو بھی میں بتاؤں گا، پہلے حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں. اگر حدیث میں بھی دو باتیں صحیح سند سے آ جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایسے کیا، اور ایک اور حدیث آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایسے کیا، تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بات غلط ہے اور ایک صحیح ہے. قرآن میں جب تینوں لفظ یوز ہوئے ہیں تو تینوں صحیح ہیں. حدیث میں بھی دو صحیح سند سے آئی ہیں تو دونوں صحیح ہوتی ہیں، یا تین آئی ہیں تو تینوں صحیح ہوتے ہیں. ہمیں تطبیق کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ محدثین نے ایک اصطلاح نکالی تطبیق کی. تطبیق کہتے ہیں ایسا بیچ کا راستہ کہ جس سے دونوں باتیں یا تینوں باتیں صحیح ہو جائیں. مثلا اب میں اس کی تطبیق بتاتا ہوں کہ محدثین نے کیا کری، کہ وہ چھوٹا سانپ بنا، وہ دبلا پتلا سانپ بنا، وہ ایک اژدہا بنا، تینوں چیز اللہ نے استعمال کی. تو محدثین کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے عصا ڈالا تھا وہ سب سے پہلے چھوٹا سانپ بنا تھا، پھر وہ لمبا ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد اژدہا بن گیا. سمجھے؟ تینوں باتیں صحیح ہو گئیں. تو اس کو کہتے ہیں تطبیق. تم لوگوں کو ایسے فرقے ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے جو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھو ایک حدیث میں یہ آتا ہے، ایک حدیث میں یہ آتا ہے. جیسے میں نے بتا دیا تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرماتی ہیں، کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور صحیح بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں. اب کہتے ہیں دیکھو تم صحیح بخاری کو کتاب کو مانتے ہو نا، دیکھو ایک حدیث کیا، ارے عقل کے اندھو، دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے تھا، وہ گھر کے باہر کے حالات کو نہیں جانتی تھی. اور جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے تو ان کے پیر میں گھٹنے میں چوٹ لگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اور حضرت ابو بکر صدیق سے یہ روایت ہے، اس لیے یہ اماں عائشہ سے نہیں ہے کہ گھر کا معاملہ تھوڑی تھا. تو دونوں باتیں صحیح ہیں. یہ وہ باہر کے ماحول نہیں جانتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے معاملات نہیں جانتے تھے، اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں. تو یہاں تطبیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا وہ چھوٹا سانپ بنا، پھر وہ لمبا ہونا شروع ہوا اور اژدہا بن گیا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. اب یہ تو ایک معجزہ تھا. اب دوسرا معجزہ کیا دکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ انہوں نے اپنا ایک ہاتھ بغل میں ڈالا اور جب اس کو نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. اتنی تیز روشنی تھی پورے دربار میں
کہ سارے درباری حیران رہ گئے تھے، اس قدر صاف ستھرا چمکتا ہوا ہاتھ۔ یہ دوسرا معجزہ انہوں نے دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ دیکھنے والے نے دیکھا ایک دم سفید چمکتا ہوا ہاتھ۔ آگے چلو۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ اب فرعون نے کہا ان وڈیروں سے جو اس کے آس پاس تھے، بلا شبہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے البتہ جادوگر ہیں اور خوب بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ اب الزام لگا دیے تو جادوگر ہیں۔ دیکھو بیٹا یاد رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو کا زور تھا بہت، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا، اس وقت بھی کالے جادو کا، تعویذ گھنٹوں کا زور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزے دے کر بھیجے تھے کہ کوئی جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں جادو ٹونا تقدیر نہیں بدل سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آدمی بولے میری بیٹی کی شادی رکوا دی، میرا کاروبار تباہ کر دیا، مجھے یوں کر دیا، جادو تعویذ سے یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہونا ہے، تقدیر کے اوپر جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا معجزہ دکھایا اور اس نے کہا فرعون نے یہ تو بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ اب فرعون نے کہا وہ چاہتا ہے، یعنی فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے سے۔ اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی اپنے جادو سے نکال دے تمہاری زمین سے تم کو اور خود قبضہ کر لے اس پہ۔ اب بتاؤ میں کیا کروں اس کے ساتھ، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون اتنا باولا ہو گیا تھا کہ اس نے اتنی بڑی غلط بات یہ کہی تھی، لیکن اس کے درباری انتہائی بیوقوف، وہ سمجھ ہی نہیں پائے فرعون کی اس بات کو، اس غلطی کو۔ فرعون نے اتنی غلط بات کہی تھی۔ فرعون نے کیا کہا کہ اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں نکال دے، حالانکہ بڑے بڑے جادوگر تو فرعون کے پاس تھے نہیں تھے؟ ہم نے پڑھا ہے نا فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے جادوگر تھے۔ اگر جادو کے زور سے فرعون پر قبضہ جمانا ہوتا، زمین خالی کرانی ہوتی، تو وہ جادوگر کرا چکے ہوتے۔ فرعون نے کتنی غلط بات یہ کہی، اور اس کے جو درباری تھے اس کی باتوں میں آ گئے فرعون کی۔ یہاں صرف ٹیکنیکل بات تھی کہ فرعون کا جملہ پکڑنے والی بات تھی، لیکن اتنا وہ مدہوش ہوا ہوا تھا کہ اتنے ہوش آواز اس کے کھو گئے تھے کہ درباریوں سے کیا کہہ گیا۔ خیر بہرحال اب آگے سنو کہ درباری کیا کہتے ہیں۔ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ انہوں نے کہا تو مہلت دے اسے اور اس کے بھائی کو، اور تو بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والے۔ درباریوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو مہلت دیں، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، اور لوگوں کو بھیجیں اپنے، تاکہ وہ شہر سے بڑے بڑے جادوگر جمع کر کے لائیں۔ اب مقابلے کی بات ہو رہی تھی کہ اب جادوگروں کو جمع کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے مقابلہ کریں گے۔ انتہائی بیوقوف قسم کے لوگ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں اللہ سے مقابلہ کرنا چلے تھے۔ کوئی مقابلہ کر سکتا اللہ کا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے بھیجا تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا نا۔ کس قدر نادان لوگ تھے کہ جادوگروں کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، ہوئے یہ تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نہیں، تم اللہ کے خلاف لکڑیاں جمع کر رہے ہو۔ اللہ کو کوئی ہرا پایا ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا شہر کی طرف بھیجیں، اب وہ جادوگروں کو بلا کر لائیں گے اور تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ يأتوك بكل سحار عليم۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم۔ اور وہ لے آئے تیرے پاس تمام بڑے بڑے جادوگر تاکہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا جا سکے۔ چنانچہ جمع کیے گئے جادوگر خاص وقت پر ایک معین دن کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ فرعون سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو بھیجیں اور شہر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں
اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے جادو کے ذریعے سے ہم مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے. واقعہ کئی دفعہ ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی قرآن میں آتا رہے گا، کیونکہ قرآن کے 30 پاروں میں تقریباً 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اصل میں یہ مکالمہ کیوں ہے؟ یہ مکالمہ قرآن میں نازل کرنے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو جب کتاب پڑھیں بنی اسرائیل والے یہودی، جو یہودی ہیں اسرائیل والے، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد میں سے ہیں، جب یہ پڑھیں تو ان کو یاد آئے کہ ہمارا یہ واقعہ پورا گزر چکا ہے اور قرآن میں یہ بات حق موجود ہے. دوسری چیز ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان واقعات سے اور اس پورے مکالمے سے کیا سبق ملا، کہ پوری کائنات بھی اگر کسی کے مخالف ہو جائے لیکن ایک اللہ اگر اس کے ساتھ ہے تو پوری کائنات کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھ لو، جتنے انبیاء، نوح علیہ السلام کے ساتھ دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ لو. مشرکین مکہ اتنے سخت لوگ تھے. ابھی بھی چلے جاؤ عرب میں، مکے کے جو عرب ہیں نا بہت سخت لوگ ہیں ابھی بھی، اور سوچو اس وقت کیسے ہوں گے. ابھی اتنے سخت ہیں وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہیں کسی سے. خارجی خارجی خارجی، سب کو خارجی بولتے ہیں. وہ خارجی کا مطلب سعودی عرب سے بھی خارج، اور وہ سمجھتے ہیں سارے دین سے بھی خارج ہیں، ہم مسلمان ہیں بس. وہ نماز نہیں پڑھتے آپ کے پیچھے. کوئی پاکستانی یا انڈین مسلمان اگر وہاں مسجد میں جماعت کرائے تو بہت سارے بھی ہٹ جاتے ہیں، نہیں پڑھتے، وہ ہٹا دیتے ہیں اس کو. بھائی تم ہٹو، تم کیا پتہ نہیں کس طریقے سے نمازیں پڑھتے ہو، ہماری ایک ہی نماز ہے، اور پڑھتے صحیح طریقے سے ہیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ اسی طریقے سے پڑھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سخت ہیں، تو سوچو اس وقت کیسے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کیا اور اللہ کی کیسی مدد ساتھ رہی. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ ہمارا چل رہا ہے، اور ہم نے آج جو پڑھا ہے وہ کون سی آیت تک پڑھا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ہم نے پڑھا ہے 38 تک. ٹھیک ہے، 38 آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں سورہ شورا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ، تو نے جس طریقے سے ہمیں قرآن پاک کے خاطر یہاں جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو تو دور فرما دے میرے اللہ. ہمارے اوپر جو بھی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے ہم نے میرے اللہ. ہمارے تمام معاملات کو سنوار دے اور اس میں برکتیں اور رحمتیں اور بہتری عطا فرما دے میرے اللہ. تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگیوں میں، صحت میں، کاروبار، نوکریوں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں اضافہ فرما دیجیے. یا اللہ، ہمارا حساب کتاب آخرت میں انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اے اللہ، تو ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام گروپ ممبران جو یہ قرآن پاک سننے، سمجھنے، پڑھنے اور سیکھنے والے ہیں اللہ، ان سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.